بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. حضرات علماء کرام اور اس علاقے کے معزز ذمہ داران اور شخصیات، سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا، اس کو آرگنائز کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلم آبادی کے درمیان میں ہمارے جو قومی تہوار ہیں، 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، یوم آزادی ہو یا یوم جمہوریہ ہو، انڈیپینڈنس ڈے ہو یا ریپبلک ڈے ہو، اس طرح کے پروگرامز ہم کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو نیو جنریشن ہے، وہ یہ سمجھے گی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کون تھے، اور اس ملک میں اور اس ملک کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں محنت کی. میرے بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ جناب الطاف حسین حالی صاحب نے، ہم سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین حالی ایک شاعر گزرے ہیں اور بڑی اچھی زبان اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن ہمارے درمیان میں جو الطاف حسین حالی صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑی اچھی زبان دی ہے اور بڑے مختصر وقت میں انہوں نے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی. ماسٹر ابو طلحہ صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے بہت مختصر وقت میں بڑی جامع بات رکھی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ کسی اضافے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پروگرام جو چلا رہے ہیں ان کا حکم ہے، آپ حضرات کی خواہش ہے، انشاءاللہ کچھ دیر آپ حضرات کے درمیان میں رہوں گا. میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 26 جنوری ہے، 26 جنوری 1950، یہ وہ دن ہے جس دن کے ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن نافذ ہو گیا. ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ادارے، ایک چھوٹے سے مدرسے، ایک چھوٹے سے اسکول کو چلانے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا جو اتنا بڑا ملک ہے وہ کیسے بغیر ضابطے کے چلے گا؟ آزادی کے بعد سب سے پہلے فکر اس بات کی ہوئی کہ ہمارے ملک کا ایک قانون بنے، ایک کانسٹیٹیوشن بنے اور اس کی روشنی میں ہمارا ملک چلے. ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک سنگٹھن بنایا گیا، اور یقیناً اس سنگٹھن اور کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کمیٹی کئی لوگوں پر مشتمل تھی، اور قانون بنانے والی جو کمیٹی تھی اس میں تقریباً 35 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے. جس طرح اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ رہا ہے، اسی طرح اس ملک کے قانون کو بنانے اور اس کو سنوارنے میں بھی ہمارا برابر کا حصہ رہا ہے. میں کبھی کبھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کیسے لوگ دھڑلے سے اور بے شرمی کے ساتھ مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں جو کردار نبھایا ہے اس کو انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چمکتے ہوئے سورج کا انکار کرے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان وہ اس ملک میں کب آئے. مسلمان اس ملک میں ہزاروں سال سے تھے. آج ہم لوگ
2023 کے سن میں جو ہے سانسیں لے رہے ہیں. 1712 عیسوی، آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے سمجھیے، وہ اس وقت سب سے پہلا مسلم حکمراں وہ اس انڈیا جو گریٹر انڈیا تھا اس علاقے میں آتا ہے محمد بن قاسم نامی، اور سندھ کے علاقے میں وہ حکومت قائم کرتا ہے. یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں، ہماری قوم کے درمیان میں جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کی بڑی فکر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. میرے بچوں اور میرے نوجوانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی ہم اس طرح کی تاریخ جب دہراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ محمد بن قاسم کوئی معمر شخص ہوگا، کوئی عمر دراز شخص ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ محمد بن قاسم جو دور دراز ملک سے سفر کرتا ہوا سندھ میں آیا، جس وقت وہ سندھ میں حکومت کر رہا تھا اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی. 17 سال کا نوجوان وہ حکومت کرتا ہوا، وہ فوج کی سپہ سالاری کرتا ہوا، وہ فوج کو لیڈ کرتا ہوا ہندوستان کے علاقے میں آتا ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان جب نوجوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے، جب وہ ٹین ایجز سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ابھی تو ہمیں موبائل دیکھنا ہے، ابھی تو یہ ہمارا پب جی کا دور ہے، ابھی تو ہمیں یوٹیوب دیکھنا ہے، ابھی تو ہمیں فیس بک چلانا ہے، ابھی تو ہمیں واٹس ایپ چلانا ہے، ابھی تو ہمیں انسٹاگرام میں صاحب اپنی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپلوڈ رکھنا ہے، اپڈیٹ رکھنا ہے. لیکن تھوڑا سا یاد رکھو کہ ہماری ہی عمر کے لوگ، تمہاری ہی عمر کے لوگ، ایک وہ زمانہ تھا کہ 16 سال کا نوجوان، 17 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان وہ لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے، وہ گورنر بنا ہوا ہے، وہ حکمراں بنا ہوا ہے. آج ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں روزگار دو، ہمیں نوکری دو. یہ عروج زوال سے کیسے تبدیل ہو گیا، یہ ہماری بلندی پستی سے کیسے بدل گئی، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ہندوستان کے علاقے میں مسلمان آج سے نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال سے ہے. محمد بن قاسم نامی شخص سب سے پہلے ہندوستان کے علاقے میں قدم رکھتا ہے، سندھ کے علاقے میں پرانا ہندوستان. اس کے بعد پھر بہت سارے خاندان ہندوستان میں آئے، کبھی تغلقی خاندان آ رہا ہے، کبھی لودھی خاندان آ رہا ہے، کبھی صاحب کوئی اور خاندان آ رہا ہے، اور پھر سب سے اخیر میں مغل خاندان آیا اور اس نے اخیر تک اس ہندوستان میں حکومت کی. یہ جو ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی. لیکن جب مسلمان حکمراں کمزور پڑنے لگے اور ان کی گرفت کمزور پڑنے لگی، یہی وہ زمانہ تھا جبکہ یورپین اقوام اپنی نیند سے بیدار ہوئی. یہی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یورپین اقوام ان کے اندر ایک بیداری پائی جا رہی تھی، ورنہ یہی یورپین اقوام تھے. آپ تاریخ پڑھیے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے حکومت میں، مسلمان ممالک میں، اسپین میں آ کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور خود ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل غیر ترقی یافتہ تھے، وہ جاہل تھے، وہ ناخواندہ تھے، ان کو علم دینے والے مسلمان ہی تھے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی یورپ کی ہسٹری پڑھتا ہے، یورپ کی تاریخ پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ زمانہ جو زمانہ کے مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا تھا، وہی زمانہ یورپ کے زوال کا تھا. وہ اس زمانے کو ڈارک ایجز سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑنے لگی،
यूरोपियन अक़वाम यहाँ पर आने लगे। कभी डच कौम आ रही है, कभी कोई और कौम आ रही है, और फिर सबसे आखिर में अंग्रेजी कौम आई और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर एक तिजारती कंपनी कायम की। और उसने जब देखा कि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि सोने की चिड़िया है, आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालत ये थी कि बाहर के लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा करते थे। आज मसला यह है कि सोने और चांदी का जेवर बनाया जाता है, हमारी खवातीन उससे आरास्ता होती हैं, लेकिन उस जमाने में जो जमाना मुसलमानों के उरूज का था, जो जमाना मुसलमानों की तरक्की का था, वो इतने तरक्की याफ्ता थे कि सोने और चांदी के गुंबद बनाए जाते थे, सोने और चांदी के मीनार बनाए जाते थे, बिल्डिंगों में सोने और चांदी का नक्श हुआ करता था और उसके जरिए से नक्काशी हुआ करती थी। उन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में बड़ा माल है, हिंदुस्तान में बड़े बहुत कीमती चीजें हैं। उन लोगों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू किया और हिंदुस्तान पर वो काबिज हो गए। और उसके बाद जब यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के उलमा ने देखा कि अब मुकम्मल तौर पर ये कौम हमारे ऊपर काबिज है, उसके बाद उनके खिलाफ जिद्दोजहद शुरू हुई और वो जिद्दोजहद तकरीबन 200 साल चली और उसके बाद हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। जो तारीख हमारे इमाम साहब ने, हमारे दीगर शख्सियात ने बयान किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। आज कैसे लोग धड़ल्ले से कहते हैं कि मुसलमान जो यहां पर आए वो हिंदुस्तान को लूटने आए थे। अगर तुम्हारे अंदर इंसाफ है तो तुम इंसाफ की आंखों से देखो कि जो कौम यहां पर आई, चाहे वो मुगलिया खानदान हो या कोई और खानदान हो, वो हिंदुस्तान में आया, उसने हिंदुस्तान में हुक्मरानी की और उसने अपनी कब्र हिंदुस्तान में बनाई। हुमायूं का कब्र हिंदुस्तान में, अकबर का कब्र हिंदुस्तान में, शाहजहां का कब्र हिंदुस्तान में, औरंगजेब आलमगीर की कब्र हिंदुस्तान में, ये सारे बादशाहों की कब्र हिंदुस्तान में। ये इस बात की दलील थी कि ये मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान को लूटने नहीं आए थे बल्कि हिंदुस्तान को देने आए थे। हिंदुस्तान को लूटने वाली तो असल यूरोपियन कौम थी, हिंदुस्तान को लूटने वाली तो असल अंग्रेज कौम थी। आप देखिए, लोग कहते हैं कि तुम अपनी जो है, तुम्हारी जो कुर्बानी है उसकी तुम दलील पेश करो। अरे मैं जुबान से क्या और किताबों से क्या दलील पेश करूंगा। तुम जाओ, तुम दिल्ली जाओ, तुम लखनऊ जाओ, तुम हैदराबाद जाओ, तुम हिंदुस्तान के अहम इलाके में जाओ, वहां पर जो बड़े बड़े मनारे हैं और वहां पर जो बड़ी बड़ी गुंबदें हैं वो तुम्हें बताएंगी कि हमारी तारीख क्या थी। और अगर तुम्हें यह देखना हो कि हिंदुस्तान में लूटने कौन आया था तो उन्हीं इमारतों को जाकर देखो, वहां की खुरची हुई दीवारें, वहां के टूटे हुए गुंबद, वहां की शिकस्ता मीनारें तुम्हें बताएंगी कि ये अंग्रेजी कौम जो यहां आई वो यहां के मीनारों को तोड़कर ले गई, गुंबद को तोड़कर ले गई, दीवारों में लगे हुए नक्श जो पत्थर थे उसको खुरच कर ले गई। और आज इल्जाम है कि साहब हम लुटेरे। मेरे बुजुर्गों, सच्ची बात यह है कि आज हमें अपनी तारीख को जानने की जरूरत है। हम लोगों ने यहां पर जो हिंदुस्तान को बनाने में कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है उसको जानने की जरूरत है। तहरीक आजादी में हमारे बुजुर्गों का जो किरदार रहा है उसको जानने की जरूरत है। हिंदुस्तान, यकीनन ये कहना भी गलत है कि सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी, तमाम लोगों की कुर्बानी से हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हम 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें ठहर कर देखने की जरूरत है कि उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी थी उनका एक ख्वाब था। उनका ख्वाब यह था कि हमारा जो हिंदुस्तान हो वो एक गुलदस्ते की शक्ल में हो, यहां गुलाब का फूल भी हो, यहां कमल का फूल भी हो,
یہاں گیندے کا پھول بھی ہو, بہت سارے پھول ہو اور ایک اس کا گلدستہ تیار کیا جائے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہندوستان میں آ گئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گلدستہ نہ رہے, یہ گلدستہ نہ رہے, یہاں پہ رنگ برنگ کے پھول نہ رہے بلکہ ایک ہی رنگ کا پھول رہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں, ایک پیغام ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا, اس ملک کی قانون سازی میں حصہ لیا, انشاءاللہ آج کے بعد سے ہندوستان کو بنانے میں بھی ہمارا کردار رہے گا. یہاں اگر نفرت کی فضا ہے, اس نفرت کی فضا کو محبت کی فضا میں بدلنے میں ہمارا کردار رہے گا. یہاں اگر غیر انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو انسانیت کو فروغ دینے کا کام ہم مسلمان کریں گے. یہاں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ اگر جسٹس نہیں ہو رہا ہے تو صرف مسلمان نہیں بلکہ یہاں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انصاف دلانے کا کام, ان کو جسٹس دینے کا کام بحیثیت قوم ہم کریں. آج بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں اور صاحب شیرینی تقسیم ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ہم اس وقت ہندوستان میں جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا نازک دور ہے اور جس طرح ہمارے بزرگوں کی قربانی رہی ہے اسی طرح ہمیں پھر سے اپنے کمر کو کس لینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو نوجوان عالم دین ہیں انہوں نے کل کہا کہ مولانا کچھ تعلیم کے اوپر آپ بات کیجئے گا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تعلیم کے عنوان پر بات کی جائے, مسلمانوں کے درمیان میں تعلیمی بیداری کی بات کی جائے. وہ مسلم قوم جو قرآن پاک پر ایمان رکھتی ہے, جو قرآن پاک کو اللہ کا پیغام سمجھتی ہے, جو قرآن پاک کو اللہ کا میسج سمجھتی ہے, جو قرآن پاک کو اللہ کا سندیش سمجھتی ہے, تھوڑا سا غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے یہ قرآن پاک جو نازل کرنا شروع کیا, سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا سندیش اپنے بندوں کو جو دیا تھا وہ کیا تھا؟ اقرا, پڑھ, پڑھ, پڑھو, اقرا پڑھو, ایجوکیٹڈ ہو, تعلیم یافتہ ہو, گیان حاصل کرو. جس قوم کو قرآن جیسا عظیم سندیش ملا ہو اور جس قرآن کی سب سے پہلی آیت اور جس قرآن کا سب سے پہلا لفظ وہ اقرا ہو, اس کا تعلق پڑھنے سے ہو, اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو, اس کا تعلق تعلیم سے ہو, آج اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پڑے, اس کے درمیان میں تعلیمی بیداری کی بات کرنے کی ضرورت پڑے. مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ ہم مسلمانوں کا علم سے ہمیشہ ایک گہرا رشتہ رہا ہے. صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہوتے تھے, حضور اگر مکے میں تھے تو دار ارقم کے نام سے ایک مدرسہ تھا جہاں پہ اسلام لانے والوں کو تعلیم دی جاتی تھی. اللہ کے رسول جب مدینے تشریف لے گئے, صفہ کے نام سے ایک چبوترا بنا, وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام تھا. اور ہماری ایک پوری تاریخ ہے, ہم اگر اس کو کھنگالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ہر دور میں علم کی زبردست خدمت کی ہے, چاہے وہ علم دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. ہمارا علم سے ایک بڑا گہرا رشتہ رہا ہے. میں آپ کے سامنے کتنی باتیں عرض کروں, دھوپ میں آپ بھی بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے آپ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں علم کی دلچسپی کیسی تھی, تب کہیں جا کر ہم جو ہے ترقی یافتہ بنے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ایک بڑے عالم ہیں, تابعی ہیں, زبردست عالم. ان کا بیان یہ ہے کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا,
تو ایک اور عالم جو ہے نماز سے فارغ ہو کر نکل رہے تھے، ہم لوگوں کی ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد ایک حدیث کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ یہ سخت ٹھنڈی رات کی ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ہم لوگوں کی بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، بات اتنی لمبی ہو گئی کہ فجر کی اذان ہو گئی اور اس کے بعد ہم لوگ پلٹے پاؤں دوبارہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ کیسا علم سے تعلق تھا اور کتنا علم ان کو یاد تھا کہ زبانی اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے اور رات گزر جا رہی ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ تعلیمی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے متعارف نہیں ہے، تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں کہ آپ ہی لوگوں کا میں پڑوسی ہوں۔ کانکے میرا گھر ہے، چوڑی ٹولہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو مدرسہ مظہر العلوم ہے، ابھی 2-3 سال سے وہاں پہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ یہی میرا مختصر سا انٹروڈکشن۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان میں علم کی ایسی دلچسپی پائی جاتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان رات کہاں گزار رہا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی رات یوٹیوب میں گزر رہی ہے، فیس بک میں گزر رہی ہے، انسٹاگرام میں گزر رہی ہے، اور اس کے بعد صاحب ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملتا ہے، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو نوجوانوں اور بچوں، اس دنیا میں آپ کو جو مقام ملنا ہے کوئی پلیٹ میں سجا کر اور سینی میں سجا کر آپ کو وہ مقام نہیں دے گا، بلکہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی طرف سے بھی نظام یہی ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے اے پی جے عبد الکلام صاحب کا ایک کوٹیشن آپ کو سنایا۔ ہم لوگ بھی دیکھیے، سورج اپنے شباب پہ ہے اور دھوپ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے پی جے عبد الکلام نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ if you want to shine like a sun, first burn like a sun۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا اور پگھلنا سیکھو۔ اگر تمہارے اندر سورج کی طرح جلنے اور پگھلنے کی چھمتا ہے اور صلاحیت ہے، تب جو ہے سورج کی طرح چمکنے کی تمنا کرو۔ بغیر سورج کی طرح جلے ہوئے اور پگھلے ہوئے اور صاحب اسٹرگل کیے ہوئے اگر اس کی طرح چمکنے کی تم امید رکھتے ہو تو یہ امید کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یقیناً اس علاقے میں بھی مکاتب چل رہے ہوں گے، مدارس چل رہے ہوں گے، ایجوکیشنل ادارے چل رہے ہوں گے، اسکول چل رہے ہوں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماسٹر ابو طلحہ صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ فری آف کاسٹ ماشاءاللہ وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے جو بھی جذبے والے ہیں ان کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات بڑے درد سے میں کہتا ہوں، آج ادارے بن گئے، مکاتب بن گئے، مدرسے بن گئے، لیکن ایجوکیشن میں جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں۔ ہم اپنے مدرسے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے کہ 8 سے 10 سال لوگ جو ہے مدرسے میں گزار لیتے ہیں، لیکن جو صلاحیت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے 10-12 سال میں میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں، نہ ان کو انگریزی آتی ہے، نہ ان کو ہندی آتی ہے، نہ ان کو وگیان آتا ہے، نہ ان کو میتھ آتی ہے۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا مقام نہ دلا سکے۔ انہی ٹوٹی پھوٹی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ مجھے اس پر بھی عمل کی توفیق سے نوازے اور آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔